बलूचिस्तान असम्बली में लोकल गवर्नमेंट का तरमीमी मुसव्वदा कानून 2022 पेश हुआ है और दूसरी जानिब इस वक्त बलूचिस्तान में इंतखाबी अमल भी शुरू हुआ है, तो ये खुद एक किस्म का जो है बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है, तजाद है। इसका मतलब ये है कि हम अरकान बलूचिस्तान असम्बली और हुकूमत बलूचिस्तान वो ये चाहती है कि उनके साथ एक बहुत ही अपडेटेड, मॉडर्न और खामियों से मुबर्रा एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम हो जिसमें लोगों को हकीकी मानों में उसके फ़वाइद मिल सकें, उसके पास सियासी, माली और इंतज़ामी इख्तियारात हो, उसके हवाले से जो डिलिमिटेशन होगी वो कानूनी पेचीदगियों से भी जो है वो खालिस्तन मुबर्रा हो। लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे हैं जनाब वाला, आज असम्बली ने, सरदार साहब थोड़ी तवज्जो चाहिए, सरदार केतरान साहब, आपको याद होगा 8 अप्रैल बुशरा का में 1 मिनट 8 अप्रैल 2022 को इसी ऐवान ने मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर की और उस करारदाद का मतन भी यही था कि बलूचिस्तान में जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ये मतन है, उसका मैं पढ़ दूंगा कि अरगा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबे बलूचिस्तान, मासिवा, क्वेटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया है, जबकि सूबे के अहम अजला व तहसीलों में तसल्ली बख्श हल्का बंदियां मुकम्मल नहीं हुई। ये करारदाद का मतन था। मजीद बराह माह मई में सूबाई हुकूमत सालाना बजट की तश्कील समेत व दीगर अहम इंतजामी मामलात में मसरूफ अमल होती है। सूबे के कई अजला में हल्का बंदी, अमन व अमान और फंड समेत दीगर मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ईवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को 6 माह के लिए मुअख्खर किया जाए। ये करारदाद ये 6 महीने का जो मुअख्खर करने का मुतालबा यूनानिमसली यहां पर मुत्तफ़िका तौर पर बलूचिस्तान असम्बली ने यह मंजूर किया, ये 8 अप्रैल का। इसकी वजह क्या थी, मैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा जनाब वाला, ताकि और इसमें आपकी इस हाउस की, सेवान की कंसेंट चाहिए हमें। लाहौर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गो के पंजाब के पास भी इस वक्त एक ऑर्डिनेंस है, लोकल गवर्नमेंट का उनका एक ऑर्डिनेंस है जिसके तहत वो इंतखाबात करवाना चाहते थे, या इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और आला अदलियों ने कहा कि जी आप हर सूरत में इलेक्शन करवाएं। उस ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने उसमें कुछ तरामीम प्रपोज की और वो ऑर्डिनेंस अभी तक उनके कैबिनेट और असम्बली से अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में कोई निज़ाम आप मुतारिफ करवाना चाहते हैं और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का एक मैंडेट दिया गया है, आपने लोकल गवर्नमेंट के लिए फंड्स मुख्तस करने होते हैं, आपने उनको इंतजामी जो है जिम्मेदारियां उनको तफवीज करनी होती हैं, आपने उनको सियासी जो है जिम्मेदारियां तफवीज करनी होती हैं। जब तक ये क्लियरली, जब तक ये तमाम सियासी, माली और इंतजामी एतबार से अगर ये तमाम चीजें मुकम्मल ना हो तो आप एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट का निजाम नहीं दे सकते। दूसरी बात यह कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो मैं आपके सामने जनाब वाला, मैंने ये कुछ लेटर भेजे हैं, ये आप मेरे ख्याल में जनाब स्पीकर साहब आपने ऑफिस आपके टेबल पे पड़े होंगे। जनाब कायदे ऐवान आपकी तवज्जो चाहिए ये इस मसले पे। ये जनाब वाला 22 अप्रैल 2022 को कमिश्नर मकान डिवीजन ने तुरबत से एक मरासला भेजा है। इस मरासले में उन्होंने ये वाज़े तौर पर लिख दिया है कि उनको रोजाना की बुनियादों पर शिकायतें मौसूल हो रही हैं हल्का बंदियों में के हवाले से, वोटर लिस्ट के इंदराज के हवाले से और जो नए वार्ड्स तश्कील दिए गए उनके हवाले से। ये उनकी जो है जनाब वाला, ये 22 अप्रैल 2022 का लेटर है। ये जिला सूराब, डिस्ट्रिक्ट सूराब का लेटर है 21 अप्रैल 2022 का, और इसमें भी वो यही लिखते हैं कि पब्लिक कंप्लेंट्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इलेक्टोरल इश्यूज, उसमें उन्होंने बिल्कुल यही बात दोबारा दोहराया है कि प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू से दैट द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड हैज बीन अप्रोच्ड ऑन डेली बेसिस रिगार्डिंग इलेक्टोरल इश्यूज बाय पब्लिक ऑफ वेरियस एरियाज इन डिस्ट्रिक्ट सूराब। तो उसमें जनाब डिसलोकेशंस फ्रॉम वन वार्ड टू अदर वार्ड एंड आल्सो इश्यूज ऑफ डिलिमिटेशंस आर रेज्ड, ये सूराब का है। ये जनाब वाला 22 अप्रैल का है, ये रख्शान डिवीजन के कमिश्नर ने भेजा है। जनाब
कायद ऐवान साहब, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। आप उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। आप ये 22 अप्रैल को रख्शान, कमिश्नर रख्शान डिवीजन ने एक लेटर लिखा है जिसमें यही इशू आपके पास है। ये है डिस्ट्रिक्ट खारान का डीसी का लेटर, ये खुजदार का और ये आपके साथ ग्वादर का। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई 9 के करीब अजला से और 3 कमिश्नर्स के जानिब से जनाब वाला ये लेटर हुकूमत बलोचिस्तान को मौसूल हुआ है। और इसी तरह की वजूहात को बुनियाद बनाकर कल लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने, 2 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा का, मुअत्तल करने का। मैं वो सर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, इसलिए कि ताकि जब आप कोई डायरेक्शन देंगे या आप कोई सिफारिशात देंगे हुकूमत, सूबाई हुकूमत को, बशमूल वजीर आला साहब बैठे हैं, तो वो जरा सुन लें कि द एडवोकेट Mubinullah Qazi on behalf of the petitioners argued that the proceedings initiated by the ECP, Election Commission of Pakistan, including the election schedule for the conduct of the first phase of local government polls 2022 under the temporary legislation, the Punjab Local Government Ordinance 2021, without awaiting its culmination into a permanent enactment by the Provincial Assembly was unconstitutional. यानी आप एक ऐसे कानून पर जो अभी तक पुख्ता नहीं हुआ, वो मैच्योर नहीं हुआ, उसको असेंबली ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है, उसकी बुनियाद पर आप जो इंतखाबात करवा रहे हैं जबरदस्ती, आइन के आर्टिकल 140 के ए के तहत जो सूबाई हुकूमतों का सरीन इख्तियार है, लिहाजा आप जो हैं ये इंतखाबात मुलतवी कर दें। ये उनके जनाबे वाला ये कल का लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का है। 21 अप्रैल को 2 रुकनी हाई कोर्ट के बेंच ने मुल्तान में सिमिलर फैसला दिया है। हमें थोड़ी सी हैरत इस बात पे है, हम खुद सब चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं कि बलोचिस्तान में इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत में होने चाहिए। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये हम भी चाहते हैं कि इख्तियारात तफीज किए जाएं मुकामी सतह पर, वसाइल की जो तकसीम है वो भी निचली सतह तक होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो वोटर का जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसको इंश्योर किया जाए। अगर वोटर का राइट इंश्योर नहीं करते, एक वोटर की जो डिलिमिटेशन है, अमल साहब लाए हैं, ये अभी वो अपने तकरीर में अभी मेरे ख्याल उठाएंगे, तो वो ऐसे वार्ड हैं जहां पर एक वोटर भी नहीं है। ये बलोचिस्तान में इस वक्त तकरीबन 180 के करीब वार्ड्स जो हैं वो मुख्तलिफ अजला से रजिस्टर होके आए हैं कि जिनमें वोटरों की तादाद 4 से या 6 से ज्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि तारीख का तयन सेक्शन 219 सबसेक्शन 3 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, जो इलेक्शन एक्ट है वो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है द इलेक्शन कमीशन शल, यानी जरूरी है, द इलेक्शन कमीशन शल इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेक अनाउंसमेंट ऑफ द डेट और डेट्स ऑन विच द इलेक्शंस टू अ लोकल गवर्नमेंट शैल बी कंडक्टेड इन अ प्रोविंस। यानी सूबे की मुशावरत के बगैर इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इन्हीं सूबों ने कल इनको माली, सियासी और इंतजामी इख्तियारात देना है। इन्हीं सूबों ने इन लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करना है। इनका वर्किंग रिलेशनशिप, इनकी लेजिटिमेसी, इनकी जायजियत, कानूनी जायजियत कहां से आती है? वो जनाबे वाला सूबाई हुकूमत इन कवानीन के जरिए से देती है। तो मैं ये समझता हूं आज जो ये हमने अभी बिल कमेटी को भेजा है लोकल गवर्नमेंट के, इसको मद्देनजर रखते हुए जनाबे वाला आप इलेक्शन कमीशन से बतवस्सुत सूबाई हुकूमत ये सिफारिश करें कि वो बलोचिस्तान के आईनी कम अज कम हकूक को मद्देनजर रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140 को मद्देनजर रखते हुए, वो बलोचिस्तान में जो इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं, जिस तरह पंजाब में मुलतवी किए गए हैं इन्हीं बुनियादों पर, लिहाजा बलोचिस्तान में भी इंतखाबात के लिए लोगों को टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए कि वो अपने हलकों को जो है मुनासिब तरीके से उनकी डिलिमिटेशन के अमल में हिस्सा ले सकें, वो अपने वोटों के इदराज या वोट अगर गलत इंदराज हुए या किसी और वार्ड में गए उनको मुंतकिल किया जा सके। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा निजाम लाया जाए जो कम से कम अपडेटेड हो। हम दोबारा एक ऐसे पुराने निजाम के तहत इलेक्शन करवा रहे हैं और मेरे ख्याल बहुत सी लोगों की ख्वाहिश है कि हम थोड़ा सा बलूचिस्तान के लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम में कुछ और इनोवेशन लाना चाहते हैं, जिद्दत लाना चाहते हैं।
ان کو اختیارات تفویض کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس الیکشن کے بعد, اور سب سے بڑی ٹیکنیکل جناب والا, ایک صوبے میں 2 رائے 2 نظام تو چل ہی نہیں سکتے. 40% صوبے کے علاقوں میں آپ الیکشن نہیں کروا رہے. بلدیاتی انتخابات کوئٹہ میں, لسبیلا میں, آپ کے حلقے موسیٰ خیل میں, ضلع مستونگ کے سب ڈویژن کردگاپ میں, اور جوب کے جو ہے میونسپل کارپوریشن میں, ان کے انتخابات نہیں ہو رہے ہیں. یہ بلوچستان کا تقریباً 40% حصہ بنتا ہے. کل جو لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بنے گا, کیا لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ 2 رائے نظام کے تحت یہاں پر حکومت کرے گا؟ 2 مختلف فیصلے اس کو کیبنٹ سے کروانے پڑیں گے, 2 مختلف فیصلے ہر معاملے پہ اس کو کروانے پڑیں گے. تو لہذا ان تمام تکنیکی, قانونی اور آئینی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر صاحب, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صوبائی حکومت کو, چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہ بھی اس پہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیں. یہ ہماری اس پلی کو الیکشن کمیشن سنجیدگی سے اس پہ غور کرے, اور الیکشن کے جو ہے میعاد میں, یا 6 سے 5 مہینے کا جو ہم نے ریکویسٹ پہلے کیا ہے اپریل میں, اس کو زیر غور لایا جائے. شکریہ جناب. اسمبلی میں ہمارے دوست, ہمارے ساتھی ہر وقت یہ رونا روتے ہیں. ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اس آئین کے تحت ریاست کو چلایا جاتا ہے, اور لوگوں کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کی ہر وقت پاسداری کی جاتی ہے. پنجگور سے داجان شہید 22 سال کا ایک نوجوان, میرا ہمسایہ بھی ہے, تو اپنے یہ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا, موٹر سائیکل سوار آ کے برس چلایا اس کے اوپر. اس سے پہلے اس کی بائک کو بھی شہید کیا گیا تھا. یہ ایسے واقعہ ہیں جو کبھی کبھی امن کے طلبگار ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ یہاں امن نہیں ہو رہی. ایک نوجوان جس کی باپ مزدور ہے, مزدوری کر کے اپنے بچوں کی پیٹ پالتا ہے, اور وہ بیچا 4 جماعت پڑھتے ہیں, اپنے کاروبار پہ, دکان پہ بیٹھا ہوا اس رمضان میں داجان کو برسٹ مار کے اس کے سینے پہ گولیاں پیوست کر کے شہید کی جاتی ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ان مقتدر قوتوں سے کہ یہ حالات, یہ واقعات, موٹر سائیکل سوار جہاں کہیں ان کا دل چاہے وہ لوگوں کو مار دیں. کچھ ذمہ داریاں جو ہماری حکومت اور ریاست کی ہیں وہ کب تک ہم ایسے دیکھتے رہیں گے؟ پنجگور بارڈر ایریا ہے. پنجگور کے حالات اس وقت صحیح ہوں گے کہ پنجگور میں ایک پرامن طریقے سے لوگوں کو چھوڑیں کہ وہ اپنی زندگی کی شروعات کریں, اپنی زندگی بہتر طریقے سے بسر کریں. ہر آئے دن دوسرے تیسرے بندے کی لاش, اور اس کی ریکوری بھی نہیں ہو رہی ہے. اس کا قصور کیا قصور ہے اس کی؟ کل پورے پنجگور کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں سارے اکٹھے ہوئے کہ داجان کے قاتلوں کو گرفتار کریں. وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, آپ رولنگ دے دیں. ایسے نوجوان جن کی جان قیمتی ہیں, ان کے ماں, اس کے باپ, اس کے بھائیوں پہ, اس کے بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے اس کے تصویر میں آپ کو دکھا دوں. آپ حیران ہوں گے کہ ایسے نوجوان کو بس 5 روپے کی گولی استعمال کر کے اس کو اس دنیا سے بالکل ختم کیا جائے. ایسے طریقے سے امن پیدا نہیں ہوگی. غلط چیزوں کو لے کے آپ کسی ماحول کو سجا نہیں سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ جس نے کوئی غلطی کی ہے, اگر کس نے کوئی غلطی کی, FIR چاک کریں, تانے میں لے جائیں, گواہ لے آئیں, جیل میں ڈالیں. لیکن کب کا آپ کو لیسن دی گئی ہے بندوق اٹھا کے کسی کو ماریں, کسی تیسرے کو ماریں, چوتھے کو ماریں؟ ہم ایسے عمل کو مسترد کرتے ہیں, ایسے ماڈل کو مسترد کرتے ہیں, ایسے طریقہ کار کو مسترد کرتے ہیں, اور یہ مقتدر قوتیں ہوش کا ناخن لیں. اس طریقے سے بلوچستان کو وہ دبا نہیں سکتے ہیں.
ہر بندے کو اگر ناجائز طریقے سے مارا گیا اس کے پیچھے سینکڑوں لوگ نکلیں گے. وجہ ہے کہ یہ پیسے اب اس غلط طریقے سے استعمال کریں, لوگوں کی تعلیم پہ استعمال کریں. لہٰذا اس عمل کو انتہائی دکھ کے ساتھ میں مسترد کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ داجاں شہید کے قاتلوں کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے. مہربانی. شکریہ جی. پتہ نہیں مائک آپ چاچا پیسے دو کوئی اسپیکر صاحب مائک تو ٹھیک کرائے بیٹھ کے. ہم ایک واحد مائک ہے, اگر وہ آن ہو یا نہ ہو نصر اللہ جو چھا جاتا ہے پورے عوام پہ. باقی جو ہے نا ہم لوگوں کی کچھ روزے میں دب جاتی ہے آواز, کچھ سی ایم سے ڈر کے, کچھ اپوزیشن سے ڈر کے, تو ہم ڈری ڈری بات کریں. میرے خیال سے وہ بٹن پریس. جناب اسپیکر صاحب, جیسے کہ ثنا بلوچ صاحب نے اس پہ سیر حاصل روشنی ڈالی ہے, میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ کروں گا کہ میں نے آج میٹنگ میں بھی آپ کی گڈ چیئر بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ. میرا ایسے جتنا یہ قلعہ ہے ایسا گھر ہے, اس میں بھائی ہم 3 تھے, 2 فوت ہو گئے, ان کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, میرے سارے 3 بیویاں میری ہیں, فیملی ہے. اب جو ووٹر لسٹیں بنی ہیں یا حلقہ بندی ہوئی ہے, 153 ووٹ کر کے ٹاؤن کا ایک وہ وارڈ بنا دیا ہے. اچھا, میری ایک بیوی ٹاؤن میں چلی گئی ہے, دوسری بیوی جو ہے نا وہ یونین کونسل لوما زیرین, 3 بیٹے ادھر, 4 بیٹے ادھر, 2 بھتیجے ادھر, بیٹیاں ادھر. پتہ نہیں یہ کس نے ان کو فیڈ بیک دیا ہے کہ اب میں تو کوئٹہ میں تھا, مجھے تو سمجھ نہیں ہے. اب جو ووٹر لسٹیں سامنے, اچھا وہ 153 میں بھی پوزیشن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اگر وہ قبر میں شناختی کارڈ بھیج دیے نہیں تو ان کے جیلی ووٹ استعمال کر سکتے ہیں, وہ قبروں میں چلے گئے, تو ٹوٹل 80-90 ووٹوں پر ایک وارڈ بنا دیا. اور ایسا بھی وارڈ ہے 2100 پہ ہے. اچھا, جیسے ہمارے 1947 میں پاکستان معروض وجود میں آیا تو مشرقی پاکستان ادھر, مغربی پاکستان ادھر, پورا جو دشمن تھا ہندوستان انڈیا وہ بیچ میں. تو یہ اسی ٹائپ کی شاید ادھر کی کوئی ان کو ہوا لگی ہے, حلقہ بندیاں ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ثنا بلوچ نے بتایا ہے, بلکہ وہ تو پڑھتا ہے, آپ نے بھی بتایا ہے, لاہور ہائی کورٹ اور ملتان ہائی کورٹ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن پنجاب کے ملتوی کر دیے, آگے لے گئے. ہم الیکشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں, پہلے بھی میں نے کہا الیکشن لیکن کسی طریقے سے ہو. تیسری چیز, 18ویں ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان باؤنڈ ہے کہ ود دا کنسلٹیشن آف پروونشل گورنمنٹ وہ ایک تاریخ مقرر کریں گے. اب یہاں پہ امپورٹڈ باہر سے کچھ ہستیاں آ جاتی ہیں, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, بیوروکریٹس. اچھا, وہ اگر ایک سیدھی چیز ہے بھی اس کو الٹا لے جاتے ہیں. مثال کے طور پر CNW کی اگر کوئی فائل ہے تو وہ فشریز کو بھجوا دیتے ہیں کہ اس کو ڈیلے ٹیکٹس کرو, اس کو گھماؤ, کام نہیں ہو. کابینہ نے ایک فیصلہ کیا, ابھی CM صاحب نے مجھے حکم دیا ہے, کابینہ کا ایک فیصلہ جو ایک افضل فیصلہ ہے, اس کے بعد اس کے اوپر پارلیمنٹ بالادست ہے, ایک فیصلہ کیا ہے کہ لوکل اس کے CNW کے ملازمین تھے 361, ان کو بحال کرنا ہے. اب کابینہ نے کر دیا, منٹس جاری ہو گئے, سلسلہ ہو گیا, اس میں ایک پخ پھر ڈال دیا ہے کہ جی SNGD کا نمائندہ اور فائنانس کا نمائندہ اس کو یہ کرے گا, اس کو تو ہم ویٹو کر دیں گے. تو یہ جو سرخ فیتے والی بیماری ہے نا بیوروکریٹس کو, وہ ابھی تک 74 سال 73 سال اس ملک کو آزاد ہوئے, ابھی بھی وہ جو ہے نا وہ دماغ میں وہ جو پھرتا ہے نا ایک مچھر نمرود والا, وہ ابھی تک بھی بھوں بھوں کرتا ہے نا ان کے دماغ میں. اب خدا را عوامی حکومت ہے, کابینہ کا ایک فیصلہ ہے, 361 ملازمین ہیں, 361 خاندان ہیں. آج ان کو اگر ہم عید سے پہلے بحال کر چکے ہوتے تو ان کے گھروں میں رونق ہوتی, ایک تنخواہ ان کو مل جاتی, ان کے بچے نئے کپڑے پہن لیتے, ایک خوشی مناتے. آج وہ غم منا رہے ہیں, جبکہ کابینہ اور وزیر اعلیٰ صاحب نے اسٹریٹ اوے حکم دیا ہے کہ ان کو بحال.
جو غلطی ہوئی ہے ان کے خلاف کرو جنہوں نے کیا, ان کا کیا قصور ہے کہ اتنے سالوں سے درپدر. تو گزارش یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن تو ٹھیک ہے, ہم اسکروننگ بھی ہو گئی, جانچ پڑتال بھی ہو گئی, کاغذات بھی 10-10 20 جمع, اب بن تو گیا, آگے جو چلنا ہے کس, نہ آپ کے پاس اس کی فائنینشیل پاورز کا پتہ ہے, نہ ان کے اسٹیپنٹس کا پتہ ہے. اچھا, پھر کچھ ساتھیوں کا یہ ہے کہ چیئرمینز کا الیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے, اس میں امینڈمنٹ باقی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اچھا, پھر اس وقت ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان, چیف سیکرٹری بلوچستان, سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بلوچستان کنڈیمپٹ آف کورٹ میں فیس کر رہے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ ابھی تک تم لوگوں نے کیوں نہیں کی. الحمدللہ آج ٹیبل ہوا ہے, کمیٹی کے سپرد ہو گیا ہے, کمیٹی چند دنوں میں اس کی اپنی سفارشات دے گی, اسمبلی میں آئے گی, پاس ہوگا, گورنر صاحب اس کو سائن کرے گا, نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. تو ہم تھوڑا سا ٹائم گین کر رہے ہیں کہ اس وقت پوزیشن یہ ہوگی کہ ہر مسجد میں علیحدہ اذان ہو رہی ہوگی, اس کے مقتدی الگ, اس کے مقتدی الگ. جیسے کہ ثنا نے کہا کہ 39-40% بلوچستان رقبے کے لحاظ سے دیکھے, پاپولیشن کے لحاظ سے دیکھے, وہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے. اب کل لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ایک چیز وہ کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہے گراس روٹ پہ, ادھر کیا کرے گا, ایڈمنسٹریٹر کے ڈسپوزل پر ہوگا, ادھر منتخب نمائندہ بیٹھا ہوگا, وہ بیچ میں کیا کرے گا. تو ہماری گزارش ہے آپ کی چیئر سے, اور ہم وزیر اعلیٰ صاحب کی توجہ اس طرف مبذول کراتے ہیں کہ جب تک یہ امینڈمنٹ آ جائے تو ہماری گزارش ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ اس کو پرسو کریں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 18ویں ترمیم کا حوالہ دیں. آپ کا آج جو بھی اس پہ فیصلہ آئے گا اس کو کر کے آپ ایک ڈیلیگیٹ بنائیں, ڈیلیگیشن ہو 2-4 آدمی کا جو جانتے ہیں کام, جن کو سمجھ بوجھ ہے. سنات صاحب ہو گیا, ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو اس میں انہوں نے ورکنگ کی ہے. اسد بلوچ صاحب ہے, اس نے کتنے مہینے آپ نے اس پہ لگائے. تو یہ کر کے ایک کمیٹی 2-4 آدمی کی, وہ بھی جا کے پرسنلی جا کے الیکشن کمیشن میں, الیکشن کمیشن اس کو چیف الیکشن کمشنر کو ملے, اور یہ ترامیم بھی آ جائیں. کورٹ کی وہ کنڈیمٹ ہم فیس کر رہے ہیں, وہ چیزیں سارے ان کے مد نظر رکھ کے, ہائی کورٹ لاہور, ہائی کورٹ ملتان کا فیصلہ بھی ساتھ لگا کے تھوڑا سا 2-4 مہینے آگے چلے جائیں, میرا خیال اس میں بہتری ہوگی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. ڈیٹیل میں بات کی ماشاءاللہ ثنا بلوچ نے, پروفز کے ساتھ. حلقہ بندیوں میں بڑی پیچیدگیاں ہوئی ہیں, بڑی غلطیاں ہیں. بہت سارے ہمارے ڈسٹرکٹ گوادر جو 600 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے, اس میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کی ووٹر لسٹ ان ایریاز سے لے کر کوئی 100 کلومیٹر دور چلے گئے ہیں. تو ہم نے اس پہ اعتراضات کیے. کچھ یونین کونسل ایسے ہیں جو 5000 پہ بنائے گئے, کچھ یونین کونسل ایسے ہیں جو 11000 پہ, جن کی جو کوئی 80 90 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ایریاز ہیں. تو وہاں پہ اور بارڈر ایریاز ہیں. ہم نے پہلے بھی اپنے خدشات کا الیکشن کمیشن میں ریٹن بھی اعتراضات گوادر کے لوگوں نے جمع کیے. اسی طرح گوادر, پسنی, اورماڑا, جیونی, سب تحصیل سنسر, کولاچ, وہاں پہ بہت سارے اعتراضات آئے ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں ہوا ہے. اسی طرح میں آپ کو کچھ پروف بھجوا رہا ہوں جس میں گوادر کا ایک ایریا ہے جسے چھٹی جنوبی کہتے ہیں, بالکل یہ رہا انتخابی فہرست 0 ہے. تو وہاں پہ کس کی نومینیشن ہم کریں گے؟ 0. وہاں پہ نہ کوئی مرد ووٹر ہے نہ کوئی خواتین ووٹر ہے. اسی طرح خلیفہ عمر وارڈ ہے گوادر میونسپلٹی میں, اس میں ایک ووٹر ہے, اس کی تائید اور تصدیق کون کرے گا؟ آیا یہ ووٹر یہ بھی پتہ نہیں ہے وہ زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے؟ سر اسی طرح 3 ووٹر ہیں, اس میں سے 2 فوت ہو چکے ہیں, ایک رہتا ہے. تو کیا قبرستان جا کے اس کی نومینیشن ہم اس سے تائید و تصدیق کرائیں گے؟ یہ اسی طرح 8 ووٹر ہیں جس میں سے 4 عمان میں, 2 کراچی میں اور 2 پہ ہے. تو اس کی کس طرح کریں گے؟ یہ 15 ووٹر. اس طرح کے بہت سے میونسپل کمیٹی ایریاز کے وارڈز ہیں جو کوئی 15, کوئی 16, کوئی 0, کوئی 1, کوئی 3, زیادہ تر 30 سے کم ووٹر پر
مبنی ہیں تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی. بہت ساری سیٹیں ابھی, یہ ظاہر سی بات ہے جس کو میرے سننے میں آئے جہاں پہ ایک ووٹ ہے بغیر تائید اور تصدیق کنندہ کے اس کا کیس اپروو ہو گیا ہے اور بلا مقابلہ آ گیا ہے. تو اس طرح کے بہت ساری پیچیدگیاں یہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں. کائنڈلی پہلے تو حلقہ بندیوں کو ٹھیک کریں. ہر ضلع میں مسائل ہیں. کمشنر نے بھی لکھ دیا ہے, قرآن نے, ڈپٹی کمشنرز نے بھی لکھ دیا ہے, الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کیا, ہائی کورٹ بھی گئے. تو خدارا اس کو ذرا سا ڈیلے کر کے, جس طرح کوئٹہ اور لسبیلا اب کے الیکشن ڈیلے کیے گئے ہیں تو بلوچستان تمام الیکشن ڈیلے کیے جائیں. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, کیونکہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے تو یہ ایم پی ایس پہ بھی بوجھ ہلکا ہوگا اور عوام جو لوکل نمائندے ان سے زیادہ امید رکھتے ہیں اور وہ ان کے زیادہ کام آ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ رولنگ دیں, اس کو ڈیلے کرائیں جس طرح پنجاب میں ڈیلے ہو گیا, بلوچستان میں بھی, تاکہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے کے بعد بے شک الیکشن کرائیں. شکریہ جناب اسپیکر. انوائرمنٹ کے علاوہ بھی 2-3 ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کی. درخت لگانا انوائرمنٹ کا کام نہیں ہے, پانی کا جو لیول نیچے ہے اس کو اوپر لانا وہ بھی انوائرمنٹ کا کام نہیں ہے. یہ ہے کہ واقعی میں وہ جو انوائرمنٹ اور یہ سارا مسئلہ ہے یہ پورے دنیا میں ہے. بلوچستان واقعی انڈسٹریل ہب ہے اور اس میں ہم جو اقدامات کیے ہیں وہ ساری تفصیلات آپ کو دے چکے ہیں. اور اگر اس میں کوئی اور جو آپ کے خیال میں جو اس میں کچھ پہ بات کرنا چاہوں گی. اس میں ہم نے انوائرمنٹ پروٹیکشن کونسل انڈر جو ہے چیئرمین شپ آف دی چیف منسٹر ان کو ہم نے بنایا ہے. بلوچستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ ہمارے پاس ہے. ہم جو ہے جو پولوشن ہے اور جو ان کو انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں میں اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس کوئٹہ کے جو سارے کرش پلانٹس ہیں وہ جو ہیں ہائی کورٹ کے حکم سے وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں اور ان کے لائسنس جو ہیں وڈرا کر لیے گئے ہیں. اور ہمارے پاس دشت میں جو اینٹوں کا وہ جو بٹے وغیرہ ہیں اس کو ہم زگزیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل کر رہے ہیں. اس میں اس کو الیکٹریسٹی اور جو ہے سولرائزیشن کی طرف ہم لے جا رہے ہیں. دوسرا جو ہے ہمارا بڑے بڑے جو انڈسٹریز ہیں جیسے ڈی جی سیمنٹ اور ان سارے چیز وہاں پہ ہیں بڑے بڑے اور دوسرے, ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آس پاس جو ان کا ایریا ہے اس میں پلانٹیشن ٹریز اور ان چیزوں کو زیادہ لگائیں تاکہ وہ جو پولوشن کا بڑا جو ہے پرابلم اس کو, یقیناً یہ بڑا مسئلہ ہے اور ٹائم ٹیکنگ ہے, لیکن اس دفعہ جو ہے ہمارا پی ایس ڈی پی کا جو آ رہا ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت سارے جو ہے اسکیمات ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ جو یہ مسئلہ ہے پولوشن کا اور اس کو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں ہم کسی حد تک کامیاب ہو جائیں. شکریہ میڈم. جناب اسپیکر, سنجاوی اور زیارت میں جو بلدیاتی انتخابات کا وہاں پر کاغذات جمع ہو رہے ہیں, وہاں کی پارٹیوں نے جمعیت علماء اسلام, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندگان نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس منعقد کی. کل وہاں جلسہ بھی ہوا, آج بھی وہاں پہ دھرنا ہے کہ وہاں سنجاوی کا جو ریٹرننگ آفیسر ہے اسسٹنٹ کمشنر اور اس کا دوسرا آر او ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈی ایچ او وہ مکمل طور پر جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور جو امیدوار ہے جن کا میں نے ذکر کیا, جن جن پارٹیوں کا ہے, ان کے کاغذات سے رات کو لیویس فورس کے ذریعے وہاں سے کسی کے ڈاکومنٹ سے جو نامزدگی فارم ہے کسی سے شناختی کارڈ غائب کی جاتی ہے, کسی سے ڈگری غائب کی جاتی ہے, کسی سے ووٹر لسٹ کا جو فارم ہے وہ غائب کیا جاتا ہے, جو کلریکل سٹاف ہے ان کو چھٹیوں پہ بھیج دیا ہے, جو لیویس فورس ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر آر او ڈی ایچ او جو آر او ہے دونوں ان کے ساتھ ہے. وہ مکمل طور پر داندلی کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے. سنجاوی اور زیارت میں
जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं कहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मेरा अपील है कि आप इन 2 आरओज को सस्पेंड करा दें। वो डस्का का जो इलेक्शन हुआ था वो तजर्बा अभी फिर ये लोग कर रहे हैं, हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं। और मेरी दरखास्त है इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि संजावी और ज़ियारत के आरओज को फिलफोर यहां से तब्दील और उसको सस्पेंड किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मीर अमल कलमती साहब, मेरे टेबल पर अभी अभी ये पहुंचा है 2 मिनट पहले, लिहाजा जनाब स्पीकर इस पे मैं कुछ बोलूंगा। ये यकीनन हमारा तमाम तर इन्हिसार, हमारी जिंदगी का इन्हिसार, आज जो दुनिया में माहौलियात से जो मनफी असरात पड़ रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे 1 करोड़ से जायद लोग इस मनफी माहौलियात की वजह से मौत के आगोश में चले जाते हैं। जनाब स्पीकर, दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर जो है ना वो पिघल रहे हैं, बारिशें नहीं होती है, और जब बारिशें होती है वो सैलाबी शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिससे बहुत बड़े इलाकों में तबाही आ जाती है। जनाब स्पीकर, इसमें होना तो ये चाहिए था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारी हुकूमतें, चाहे वफाक की हो चाहे सूबे की हो, वो इस सिलसिले में इकदामात उठाती। अब दुनिया में ये हुआ है कि जो इलाका, जो मुल्क फिजा को ज्यादा ऑक्सीजन देती है, उनके लिए ज्यादा फंड जो है ना वो दिए जाते हैं, लेकिन हमने वो इकदामात नहीं उठाए। उस दिन वजीर आजम साहब तशरीफ लाए, मैंने उनसे एक बात की है कि हमारे इस इलाके को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो पानी का मसला है। आज कोयटा के लोग 1200 फुट नीचे से पानी निकाल रहे हैं। आज हमारे लोरलाई से लेकर खुशदार तक पानी की शदीद किल्लत है, बारिशें नहीं हो रही है, और बारिशें इसलिए नहीं हो रही है कि हमने जंगलात काट लिए हैं, और आगे जंगलात उगाने के लिए जो कुदरती जड़ी बूटियां थी वो हमने खत्म कर दी। इस वजह से बारिशें नहीं हो रही है, और जिसकी वजह से हम पानी का शिद्दत से किल्लत महसूस कर रहे हैं। मैंने वजीर आजम साहब को तजवीज दे दी कि आप हंगामी तौर पर एक फॉरेस्ट पे तवज्जो दे दें, जो हमारी लोकल यहां पे अकसाम है, जिसमें शने हैं, जिसमें बाकी हमारे पास सनोबर के, जैतून के, पलवसा, बाकी जो हमारे माखे, जो हमारे लोकल स्पीशीज है, उन पे आप तवज्जो दे दे। इसीलिए इसी तरह हम ये कर सकते हैं कि हम डैम्स बनाएं और जंगलात लगाएं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे माहौलियात का हमारे इस इलाके पर है उसके लिए हम तैयारी कर सके। हुकूमत ने मुझे जवाब तो दिया है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट ने, और इसमें उन्होंने कहा है कि हम ये इकदामात कर रहे हैं, लेकिन मेरी हुकूमत से गुजारिश होगी कि वो इस सिलसिले में जो उन्होंने मुझे कहा गया है कि हमने ये इकदामात उठाए, लेकिन इसके अलावा हमें यकीन है कि हुकूमत जो एक हम खतरनाक सूरत हाल से हम दो चार है, हमारे लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, गांव के गांव जो है ना वो कोयटा शहर और शहरों में मुंतकिल हो रहा है, इसलिए कि वहां पर सब कुछ खत्म हो गया, ज़राअत खत्म हो गई है, इसलिए कि बारिशें नहीं हो रही है। तो मैं गुजारिश इस पर ये तवज्जो दिलाओ नोटिस हुकूमत को कि वो इस सिलसिले में तवज्जो दे दे, और इसके लिए आप जंगलात लगा दे, लोकल जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उस पे आप तवज्जो दे दे, और वफाकी हुकूमत आने वाले PSDP में हमारे जंगलात के लिए और साथ ही हमारे डैम्स के लिए वो खतीर रकम रखे वफाकी बजट में, ताकि हमारा सूबा
جو تباہی اور کے دہانے پہنچ چکا ہے، اس چیلنج سے ہم نمبر آزما ہو سکے. تھینک یو شکریہ جناب. نصر اللہ خان زیرے صاحب. محکمے کی طرف سے ایک تفصیلی جناب اسپیکر، یہ لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں ایک تو یہ ایکٹ ابھی تک جیسے ثنا بھائی نے کہا، اس میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس ایکٹ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور جناب والا، جب تک یہ ایکٹ نہیں بنے گا میرے خیال سے بلدیاتی الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کرانے چاہیے، کیونکہ ابھی اس میں الیکشن کمیشن خود جناب اسپیکر کنفیوز نظر آ رہا ہے. اب کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن جو کوئٹے کی ہے، اس کی سیٹوں کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے. اس پہ بھی کافی ہمیں بھی اعتراضات ہیں، باقی لوگوں کو بھی اعتراضات ہیں. بغیر کسی اپروول کے، بغیر کسی اس کے الیکشن کمیشن نے خود سے جو ہے وہ کچھ ایسے علاقے جو پہلے ڈسٹرکٹ کونسل کے علاقے تھے ان کو لا کے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو ہے وہ حصہ بنا دیا ہے. اور جناب اسپیکر، پہلے جو انہوں نے حلقہ بندیاں میٹروپولیٹن کی تھی وہ 61 وارڈ تھے. 61 وارڈ اس کی جو آبادی کے حساب سے دیے گئے تھے، ان کو ایک فارمولا دیا گیا تھا. 61 وارڈ پہ انہوں نے بنائے تھے اس کی، اور اس کے حساب سے انہوں نے وہ کیا تھا، اپنا ڈیلیمیٹیشن کیا تھا. اب جناب والا انہوں نے خود سے 61 وارڈ کو بڑھا کے 83 کر دیا. اب 83 وارڈز کیسے بن گئے، جہاں جس کی اپروول اور گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو فارمولا دیا تھا اس کے حوالے سے آپ نے 61 جو ہے وارڈز بنائے تھے. اب 61 کو یہ کس ابھی تک ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا. ہم علاقے کے ایم پی ہیں، کوئٹہ شہر سے میرا تعلق ہے، اس سٹی کا میں ایم پی ہوں، لیجسلیٹو ایک ادارے سے میرا تعلق ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے کسی بیوروکریسی نے راتوں رات کوئی فائل، یا سیکرٹری صاحب لوکل گورنمنٹ کے بیٹھے ہیں، وہ ہمیں اس ہاؤس کو اچھی طرح بریف کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے منسٹر صاحب کے تھرو اس ہاؤس کو بریف کر لیں کہ یہ 61 سے 83 وارڈ کیسے بن گئے، اس کی اپروول کس نے دی. ہاؤس تو ہمیں ہاؤس میں تو یہ چیز نہیں آئی ہے. کیبنٹ کے دوستوں کو شاید پتہ ہو یا نہیں ہو، بہرحال مجھے پتہ نہیں ہے، میں اس کوئٹے کا اسٹیک ہولڈر ہوں، ہمیں کوئی اس حوالے سے پتہ نہیں ہے. پھر جناب والا، میٹروپولیٹن اور ڈسٹرکٹ کونسل کے اپنے حدود تھے، اس سے پہلے کے اپنے حدود تھے. کچھ علاقے جو ہے اسی حکومت کے گزشتہ دنوں میں سریاب کے کچھ علاقے میٹروپولیٹن میں شامل کیے گئے تھے، اس پہ لوگ کورٹ میں گئے، وہ بھی نکال دیے گئے. تو میٹروپولیٹن کے اور ڈسٹرکٹ کونسل کے اپنے حدود ہیں، اس کے نقشے پڑے ہوئے تھے پرانے. اب جو نئے علاقے ڈسٹرکٹ کونسل کے میٹروپولیٹن میں شامل کیے گئے وہ کس قانون کے تحت کیے گئے، جبکہ کورٹ کا ڈیسیجن اس پہ موجود ہے کہ سریاب کے علاقے جو شامل کیے گئے تھے وہ کورٹ نے، عدالت عالیہ نے نکال دیے تھے. جب عدالت نے سریاب کے علاقے نکال دیے تو آپ نے باقی علاقے اس میں کیسے شامل کر دیے؟ کورٹ کے ڈیسیجن کے باوجود کہ میٹروپولیٹن میں دوسرے علاقے شامل نہیں کر سکتے آپ ڈسٹرکٹ کونسل کے. اسی حوالے سے سریاب کے جو کیچی بیگ اور شادنزی کے یونین کونسل تھے وہ کورٹ نے نکال دیے. اب یہ علاقے جو نئے شامل کیے گئے یہ کس قانون کے تحت کیے گئے، کس کی اپروول سے کیے گئے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں. یا یہ الیکشن کمیشن اتنا خودسر ہو گیا کہ وہ اپنے حوالے سے کر رہے ہیں. اب وارڈوں کی تقسیم کچھ اس طرح، کلی اسماعیل کے کچھ علاقے مخصوص کچھ گلیاں، کچھ ایریا اس کا کلی اسماعیل ہے، اس کے بیچ میں کلی شابو ہے. اس کلی شابو سے بھی جمپ کر کے کلی علموں میں ڈال دیے گئے. 3-4 گلیاں کلی اسماعیل کی وہ جو ہے وہ کلی علموں کے ساتھ ملا دیے. اب یہ بیچ میں شابو کو چھوڑ کے آپ نے علموں کے ساتھ، اگر ٹھیک ہے آپ نے ملانا ہے کلی شابو کے ساتھ ملا لے ہو، کلی اسماعیل کو ملانا ہے ادے کے ساتھ ملا لے ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہے. ابھی آپ نے یہ علاقہ اٹھایا بیچ میں پوری 1-2 وارڈ کو چھوڑ کے آگے لے جا کے 4تھے وارڈ پہ لگا دیا. یہ جیتنے کے بعد خود کونسلر صاحبان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا حلقہ کہاں سے شروع ہے کہاں سے ختم ہے. اتنا گچ مچ والا بنا ہے. جناب اسپیکر، یہ جو کوئٹے کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ ریکویسٹ بھی ہے اس سے، اور سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توجہ بھی چاہوں گا کہ ان پہ بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. اور پورے بلوچستان میں جیسے عمل نے کہا، ایسے وارڈ بنا دیے جس میں ایک ووٹر بھی نہیں ہے. ایسے وارڈ ہیں جس میں صرف ووٹر ہوگا اور اس کا تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ ہوگا، ووٹر خود نہیں ہوگا، امیدوار
تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ. یہ 3 بندے اس کانسٹیٹوئنسی میں ووٹر کوئی نہیں. تو اس طرح کی الکبندیوں اور اس طرح کی الیکشن میں جانے سے, اور جناب اسپیکر لوکل گورنمنٹ کی الیکشن میں ایک چیز اور اس ہاؤس کے سامنے واضح کر دوں, لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہیں وہ بلوچستان میں سب سے زیادہ سینسٹیو الیکشنز ہیں. بلوچستان میں جتنی بھی قبائلی رنجشیں ہیں, بلوچستان میں جتنے بھی قبائلی جھگڑے ہیں, بلوچستان میں جتنی بھی جو قوموں کے درمیان لڑائی جھگڑے یا نفرت کی بنیاد ہے, علاقائی جھگڑوں اور نفرت کی جو بنیاد ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہے. آپ بلوچستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, جتنا بھی قتل و غارت گری ہوئی ہے, اور آج تک جتنے بھی قبائلی مسئلے مختلف قبائل کے درمیان جو خونریز تصادم جو چل رہا ہے, اس کی بھی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, بنیاد سب کا جو ہے یہی لوکل باڈیز الیکشنز ہے. اب اس میں اگر ہم اس طرح کے ان چیزوں کو دیکھ کر ہم نہیں کریں گے تو اس لوکل باڈی الیکشن میں میرے خیال سے ہم ایک اور کشت اور خون اور ایک لڑائی جھگڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں حلقہ بندیوں پہ اور لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ ہے اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے, اور اس پہ ہم بہتری جو گنجائش ہے اس میں کافی گنجائش ہے, اس میں وہ بہتری کر کے ہم اس کو تسلی کے ساتھ وہ کر لیں. میرے خیال سے جلد بازی میں ہم صوبے کو ایک مصیبت کی طرف نہ دھکیلیں. بہت شکریہ جناب صاحب. شکریہ جی. فلور دینے کا, جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ عید قریب تر آ رہا ہے, عید کے دن قریب آ رہے ہیں, تو جناب اسپیکر رمضان المبارک کی وجہ سے رات کے وقت بازاروں میں آج کل عام طور پر ایک جمع غفیر موجود رہتا ہے. لوگ شاپنگ کے لیے رمضان المبارک کی وجہ سے رات کو باہر نکلتے ہیں. تو ان حالات میں چونکہ صوبے میں آلریڈی امن و امان کا مسئلہ موجود ہے, تو اتنے جمع غفیر میں جبکہ ہمارے بازار رات 1 بجے تک 2 بجے تک کھلے رہتے ہیں, اس لیے امن و امان کے حوالے سے اس نقطۂ نگاہ سے تمام شہروں میں سیکورٹی کی جو صورتحال ہے اسے بہتر بنایا جائے. لا انفورسنگ ایجنسیز کو الرٹ کر کے انہیں باقاعدہ ہدایات دی جائیں کہ لوگوں کی جان و مال کی بھرپور حفاظت کی جائے. اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے مہینے میں عموماً, لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو خصوصی طور پر بازاروں میں رش پڑتا ہے. اس رش سے نمٹنے کے لیے بڑے بازاروں میں جو ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ درپیش ہوتا ہے. باقاعدہ بڑے شہروں میں ٹریفک پلان تیار کیا جائے تاکہ لوگوں کو آمد و رفت میں دقت اور مشکلات کا سامنا نہ ہو. صحیح ہے آغا صاحب. انشاءاللہ کا بحران ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بلوچستان میں ہمیشہ بجلی کا بحران ہے. اگر ملک بھر میں 24 گھنٹے بجلی بھی ہو, لیکن بلوچستان میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو 8 گھنٹے بجلی ملتی ہے, اور ہمارے جو انٹیریئر علاقے ہیں ان کو 6 گھنٹے 5 گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں ملتی. جتنی لوڈ اتنی بجلی, اس کے فارمولے کے تحت کم از کم 1600 میگا واٹ بجلی اس وقت بلوچستان کی ضرورت ہے جناب اسپیکر صاحب. لیکن جو حالیہ بحران شروع ہوا ہے اس وقت ملک کے اندر 8000 میگا واٹ کی کمی ہے, اور بلوچستان میں جو بجلی اس وقت ہمیں مل رہا ہے تو 500 سے 600 میگا واٹ بجلی ہمیں مل رہا ہے. یعنی 1100 میگا واٹ بجلی کی کمی, یعنی جتنی ہم بلنگ کرتے ہیں اس حساب سے بھی جو جہاں جن علاقوں میں 6 گھنٹے بجلی مل رہی تھی, اس وقت ہمارے سیزن ہے, ہم نے پنیری لگایا ہے, باغات کو پانی دینا ہے, گندم ہے جناب اسپیکر صاحب. اس حوالے سے ہمیں
हमारी बिजली को 2-4 घंटे बढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन ये अब कम होकर 3 घंटे तक रह गया है। तो जितने भी सब कुछ जो इस वक्त बलूचिस्तान के ज़मींदारों ने लगाया है वो राख का ढेर बन जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, 8000 मेगावाट में अगर बलूचिस्तान में भी कुछ न कुछ कमी किया जाए तो 200-300 मेगावाट यहाँ कमी किया जाए, और यहाँ पे 1100 मेगावाट की कमी एकदम कर दी गई है। शहरों में भी जो है बिजली की पोजीशन, अभी इस असेंबली में हम बैठे हुए 3 दफ़ा तो यहाँ पे बिजली चली गई। जो पोश इलाका है, जो बलूचिस्तान का समझो वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस या बलूचिस्तान असेंबली, इन इलाकों में जब हर 5-10 मिनट के बाद बिजली चली जाती है तो आप फिर क्या तवक्को करेंगे कि बलूचिस्तान में नौकुंडी में, तफ्तान में या पिशीन के किसी कोने में या जोब में, लोलाई में कितनी बिजली लोगों को मिल रही होगी। तो जनाब स्पीकर साहब, आप रूलिंग दे दे। एक तो हमें बिजली मिलती नहीं है इस वक्त, अगर बोरान भी है तो उसी हिसाब से हमारी बिजली को कमी किया जाए, 200-300 मेगावाट कमी की जाए, 1100 मेगावाट। वहाँ पे अगर बिजली इस्तेमाल की जाती है तो उस वक्त गर्मी है, ज़्यादा से ज़्यादा एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं। हमारी बिजली तो ज़िंदगी है जनाब स्पीकर साहब। इस पे तकरीबन 30,000 से ज़्यादा ट्यूबवेल चलते हैं। अगर इन ट्यूबवेलों को एक दिन के लिए भी बंद किया जाए, बलूचिस्तान के अवाम प्यासा मर जाएंगे जनाब स्पीकर साहब। और 2 घंटे हम अगर 800-1000 फुट से पानी निकालेंगे, वो तकरीबन 1 किलोमीटर या तालाबों तक जाते जाते वो रास्ते में खुश्क हो जाएगा। खुदा के लिए जनाब स्पीकर साहब, आप रूलिंग दे दें। कल यहाँ पे, आज हमने कोशिश की कि वहाँ पे इस्लामाबाद भी बात हो, यहाँ पे हमने चीफ केस्को से भी बात की, लेकिन वो कहते हैं कि हमें वहाँ से इतनी बिजली मिल रहा है 500 मेगावाट, हमें तकरीबन 1600 मेगावाट 1700 मेगावाट की बजाय 500-600 मेगावाट दिया जा रहा है। ये एक इंतहाई अहम मसला है। अगर ये 2 दिन भी मजीद जारी रहा तो हमारे फसलात और बागात राख के ढेर बन जाएंगे। और गुज़िश्ता दिनों आपने बॉर्डर पे जो वाक़यात देखे, लोग जो चंद लोग तेल का कारोबार करते हैं उनको जिस तरह गोलियों से निशाना बनाया गया, पूरे बलूचिस्तान रोडों पे होंगे जनाब स्पीकर साहब। सबकी रिज्क, सबकी रोज़ी, सबकी नान शबीना बच्चों का यही बिजली है। तो इसके लिए आप थोड़ा संजीदगी से रूलिंग दे दे। कल केस्को चीफ को बुलाए, इस्लामाबाद को लेटर लिखे। अगर हमारी बिजली कम भी की जाती है तो कम से कम 200 मेगावाट से ज़्यादा हमारी बिजली को कम नहीं होना चाहिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। असगर तरीन साहब, मैं इसको आगे मजीद बढ़ाता जाऊंगा। जनाब स्पीकर साहब, हमारा ये 3 से 4 महीने का सीज़न है और हमारा जो आमदन है, हमारे जो लोगों का आमदन है, यही काश्तकारी है, यही गंदम है, यही हमारे जो अंगूर के बागात है, यही हमारी फसलें हैं। जनाब स्पीकर साहब, हर साल हम यही रोना रोते हैं, जब गर्मियाँ आती हैं तो बिजली का बहरान पैदा हो जाता है। जनाब स्पीकर साहब, मैं खुद बजाते वैसे एक नुमाइंदा, मैं CO केस्को से मिला हूँ, OD केस्को से मिला हूँ। इस बात पे वो एग्री हो गए हैं कि आप जो ट्यूबवेल वाले हजरात हैं 6000 के बजाय 9000 हमें बिल दें और 9000 के मद में हम आपको 8 घंटे की बिजली देंगे। हमने ये भी शर्त उनसे मान ली। जिम्मेदार हजरात तो ये शर्त मान ली कि ठीक है 6000 के बजाय हम आपको 9000 देंगे, 10000 देंगे, आप हमें 8 घंटे बिजली दे। जनाब स्पीकर साहब, अब उस पर भी वो अपने वादा पूरा नहीं कर रहे। अब ऐसे इलाके हैं, ऐसे फीडर है जनाब स्पीकर साहब, जहां 2-2 दिन तक बिजली नहीं है। जहां जिस इलाके में 2 दिन तक बिजली ना हो तो आप मुझे पता है उसके फसल के क्या हालात होंगे, उसके बागात के क्या हालात होंगे, गंदम के क्या हालात होंगे। तो जनाब स्पीकर साहब, पहले भी पिछले सेशन में हमने इस बात को उठाया था यहाँ पे और हमने अपील की थी चेयर से कि खुदारा आप CO को बुलाएं और OD को बुलाएं, यहाँ पे बुलाएं, बिलखसूस अगर बुला सकते हैं इनके सेक्रेटरी को बुलाएं, इनके सेक्रेटरी एनर्जी को बुलाएं, उनको लेटर लिखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, पहले शहरों में कॉर्पोरेशन का एरिया है, बिलखसूस पश्चिम का 18 से 22 घंटे बिजली हुआ करती थी, अब वो आगे 12 घंटे पे। और उसी शहरी इलाके में एक इलाका है थराटा, 48 घंटे में यानी 24 घंटे में 4 घंटे बिजली मिल रही है। शहरी इलाके में अगर आप 24 घंटे में 4 घंटे बिजली देंगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। और जनाब स्पीकर साहब, उनका ये मुतालबा कि फीडर ओवरलोड है,
اس فیڈر پہ کام کیا گیا ہے, ایسٹیمیٹ بنایا گیا ہے, لیکن اس پہ یہ ابھی بھی عمل نہیں کرے کہ اس کو جو ہے نا اس پہ کام شروع کیا جائے اور لوگوں کی مشکلات حل کیا جائے. جناب اسپیکر صاحب, یہ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے اسی لگا کے 24 گھنٹے اسی کے مزے لے رہے ہیں وابڈا والے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے جیسے ملک نصیر شاہوانی نے کہا ہے, انہوں کل بلائیں چیمبر میں, اگر آپ کی اگر ہو سکتا ہے تو ان کے سیکرٹری کو اسلام آباد سے بلائیں, ان کی اوڈی کو بلائیں. ابھی میں 2 بجے گیا ان کے آفس میں نے پوچھا جی اوڈی صاحب کہاں ہیں, سی او صاحب کہاں ہیں, کہتے ہیں سی او صاحب اسلام آباد گئے. اب سی او صاحب 1 مہینے میں جو ہے نا وہ 20 دن اسلام آباد میں رہتے ہیں اور 10 دن یہاں بلوچستان کی خدمت کرتے ہیں. اس 10 دن میں بھی آپ نمائندہ ان سے ملنے جائے ٹائم ہی نہیں ہوتا, اتنی فائلیں ورک ہوتی ہیں, ان کو فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو لوگوں کا پتہ نہیں. اور وہ جو بالخصوص پشین میں کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے, نالائق ترین سٹاف بیٹھا ہوا ہے, ان کو کوئی بھی نہیں پتا کہ کون سا فیڈر کہاں ہے, کس فیڈر کتنی بجلی دینی ہے, ریکوری کیسے کرنی ہے. ابھی کارپوریشن کے ایریا ہے ادھر آپ یقین جانیے کہ 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے بجلی. جناب اسپیکر صاحب, اور میں جناب اسپیکر صاحب اس رمضان میں روزے میں ہوں, میں اس روزے میں 20 دفعہ ان کے دفتر کے میں چکر لگا چکا ہوں, 20 دفعہ میں جا چکا ہوں. گزارش کی جاتی ہے جناب اسپیکر صاحب آپ اپنے چیئر کا تھوڑا سا ان کو سخت الفاظ میں ان کو ذرا بلائیں, ان کو ذرا کل ٹائم رکھے 2 بجے کا, ان کو بلائیں, سی او کو بلائیں, اوڈی کو بلائیں, ہو سکتا ہے سیکرٹری کو بلائیں, تاکہ تمام ذمہ داروں کا مسئلہ حل ہو جائے, یہ پریشانی ختم. شکریہ.